الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس فرقان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر ہم کا بول بالا کیا. سامعین محترم، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور انتہائی قیمتی گھڑیاں چل رہی ہیں. ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں. اس کے دن بھی اور اس کی راتیں بھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کو رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ محبوب دن ہے، جن کی عبادت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، وہ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں. رمضان کے اپنے فضائل اور برکات ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب جو عبادت ہے اللہ کو وہ ان دنوں کی. روایات کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کا جو روزہ ہے، ایک روزہ، اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر 1 سال کے روزوں تک کے برابر کر دیتے ہیں. اور جو اس کی رات کی عبادت ہے، ان 10 دنوں کی رات کی عبادت ہے، یہ اللہ کے یہاں اس کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے گویا کہ انسان نے شب قدر میں عبادت کی. تو پھر ہر عبادت کا اجر ان دنوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کی خاص وجہ بھی ہے جو ان دنوں کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی، اتنا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا. دیکھیے ہمارے ہاں جو باقی عبادات ہیں، نماز ہے،
فرض نماز اپنے مقررہ وقت کے اوپر انسان پڑھ لیتا ہے، اب اسے اور دل کر رہا ہے کہ وہ نماز پڑھے، نوافل پڑھتا رہے، جتنے مرضی نوافل پڑھے اس کو اجازت ہے، پڑھ سکتا ہے نوافل۔ رمضان المبارک میں روزے رکھے، اب یہ چاہ رہا ہے کہ رمضان تو چلا گیا، دوبارہ روزے رکھوں، تو نفلی روزے جتنے مرضی رکھیں، رکھتا رہے۔ اس کا متبادل انسان کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کر دی، سال میں تو ایک دفعہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اب کیا کروں؟ چلیے اب آپ ایسا کریں کہ آپ صدقہ کرنا شروع کر دیں، اس کی صورت موجود ہے، اور صدقہ کرنا شروع کر دیں، صدقہ کر رہے ہیں، خرچ کرنے کا دل کر رہے ہیں، خرچ کرنا تو صدقہ کر رہے ہیں۔ اس طرح ہر عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ متبادل انسان لگا رہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں گنجائش موجود ہے۔ لیکن دو عبادات ایسی ہیں اللہ نے ان دنوں کے اندر جو رکھی ہیں، اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں، اور وہ ان دنوں کے اندر ہی ہوں گی۔ ان دنوں سے ہٹ کر اگر انسان کرنا چاہے تو نہیں ہوں گی، کر نہیں سکتا۔ ان میں ایک حج ہے اور ایک قربانی ہے۔ ان حج کے دنوں کے اندر انسان مزدلفہ بھی جاتا ہے، عرفہ بھی جاتا ہے، باقی کام سارے کرتا ہے، اس کو جو ثواب بھی ملتا ہے، کبھی مینا جا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کھکریاں مار رہا ہے، لگا ہوا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، ہر چیز کا اجر مل رہا ہے۔ اب اس کا متبادل کیا ہوگا؟ عام دنوں کے اندر ایک انسان اگر جاتا ہے اور عرفہ کے اندر رکتا ہے، تو جتنا مرضی رکے اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ کنکریاں مارے ان دنوں کے اندر جو مقررہ دن ہیں اس کو اجر اور ثواب ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی پورا سال وہ سب نظام وہیں پہ ہوتا ہے، انسان جا کے پورا سال کنکریاں مارتا رہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ کوئی نفلی عبادت بھی نہیں شمار ہوگی اس کی۔ تو حج ایسا عمل ہے جو ان خاص دنوں کے اندر ہی ہوگا۔ عام دنوں کے اندر انسان اسے کوئی متبادل بھی تلاش کرنا چاہے کہ نفلی طور پہ میں یوں کر لیتا ہوں، ایسا کر لیتا ہوں، یہ اس رکن کو ایسے ادا کر لیتا ہوں تو مجھے کوئی اجر و ثواب ملے گا، تو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ یہ انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ قربانی ہے، اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں تو قربانی بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی اور حج یہ دونوں انہی دنوں کے ساتھ، انہی ایام کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ بھی پھر بہت بڑھا دیا، اور اتنا بڑھایا کہ حدیث ورقہ کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا کہ ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک سال کے روزوں کے برابر کر دیتے ہیں، ایک روزہ انسان ان دنوں میں رکھے، اور پھر جو ہے وہ رات کے اندر عبادت کرتے ہیں تو شب قدر کے برابر کہا جائے۔ ان دنوں کو بڑے خاص طریقے سے گزارنا چاہیے، بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، لغویات سے ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن ان دنوں کے اندر لازمی طور پہ بچنا چاہیے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اور پھر انہی دنوں کے اندر کی ایک عبادت جو بہت فضیلت والی ہے، عرفہ کا روزہ، بہت بڑی فضیلت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ لیکن کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ان دنوں کے خاص احکامات ہیں، خاص طریقے سے دن گزارنے ہیں، ان کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ان کی فضیلت تو قرآن کے اندر بھی ہے۔ یہ جو سورۃ الفجر ہے 30 سپارے میں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ جو 10 راتوں کی قسمیں اللہ رب العزت اٹھا رہے ہیں، اسی وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ ان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ اللہ رب العزت کو کسی بات پہ قسم اٹھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ اگر انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایسا شبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی بات کے اندر کوئی
کھوٹ ہے یا کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے، اس کی ایمان جاتا ہے. اللہ کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے چیزوں کی قسم اس لیے اٹھائی کہ ان کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے. یہ اتنے اہم ہے کہ اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے. تو یہ جو 10 دن یہاں پہ ذکر ہے اس صورت کے اندر، علماء نے لکھا اور اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ 10 دن ذی الحجہ کے ہی 10 دن ہیں. تو اس میں ایک اور حکم یہ ہے کہ انسان جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا ان دنوں کے اندر. جیسے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے وہ بال اور ناخن نہیں کاٹے گا یہاں تک کہ وہ اپنے قربانی کا جانور ذبح نہ کرے. اچھا یہ تو حکم ہے، مستحب حکم ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان کرے، اچھا ہے. لیکن ایک بات کی طرف لازمی طور پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ہمارے جتنے بھی قربانی کرنے والے حضرات ہیں اس عمل کے اوپر سختی سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کو لازمی سمجھتے ہیں، اس کو اور بہت زور دیتے ہیں اس کے اوپر. ناخن نہیں کاٹنے اور بال نہیں کاٹنے بہت ضروری ہے، بڑا زور دیتے ہیں اس کے اوپر. بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، مستحب عمل ہے. لیکن ایک بات جو یقینی ہے، اگر انسان نہیں کر رہا تو اس کو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. وہ کاٹ دے، ناخن بڑے ہوں گے برے لگ رہے ہیں کاٹ دے، گناہ گار نہیں ہوگا. بال بڑے ہیں کاٹنا چاہتا ہے، برے لگ رہے ہیں کاٹ دے، کوئی گناہ نہیں ہو سکے. کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ کوئی نہیں، یقینی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو نماز ہے یہ تو فرض ہے بھائی، نماز تو فرض ہے نا. یہ جو ناخن نہ کاٹنا ہے، بال نہ کاٹے، مستحب عمل ہے. کرے گا تو اجر، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن نماز چھوڑنے پر یقینی طور پہ گناہ گار ہو رہا ہے. کہ قربانی کرنے والا بال بھی نہیں کاٹ رہا، ناخن بھی نہیں کاٹ رہا، نماز بھی نہیں پڑھ رہا. اور پوچھے جائے گا کہ بال اتنے بڑے ہوگے، بس جیسے قربانی ہوگی کٹوا دو، قربانی کرنے سے نہیں کر رہا. اور ایک بات یاد رکھیے، قربانی کا جو پورا فلسفہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے قربانی کا پورا فلسفہ؟ حج کا جو فلسفہ کیا ہے؟ یہ سب چیزوں کے اندر کچھ نہیں رکھا. آپ مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، عرفات چلے جائیں، مینا چلے، کچھ بھی نہیں ہے ان جگہوں کے اندر. اصل جو ان چیزوں کی حرمت ہے اور مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کا حکم ہے. مکہ کو اگر فضیلت حاصل ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. مدینہ کو حرمت حاصل ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. بذات خود مکہ اور مدینہ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں. یہ شاید بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے. اصل اللہ کا حکم ہے. آپ مکہ چھوڑ کے دوسرے مقام کے اوپر کچھ دن رہ رہے ہیں، 5 نمازیں وہاں پہ ادا کر رہے ہیں، مکہ چھوڑ دیا آپ نے. اب اللہ کا حکم ہے کہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دیا. حالانکہ کوئی یہ کہے بھائی عجیب بات ہے، 1 لاکھ کے برابر ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے، میں کہ کیوں چھوڑ دوں؟ میں وہاں جنگل میں جا کے کیوں رہوں؟ 5 نمازیں کیوں پڑھوں؟ تو بات یہ ہے، پھر اس کو یہی بات سمجھانی پڑے گی کہ حکم ہے اللہ کا، کرنا پڑے گا. اس مقام کے اندر کچھ نہیں رکھا. اب ایک انسان ان دنوں میں اگر وہ حج پہ جانے کہتا نہیں میں تو نماز یہیں پہ پڑھوں گا، اس کے اوپر تو جرمانہ لگے گا، تو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. ہمارا حکم یہ تھا کہ آپ نے وہاں پہ نماز پڑھنی ہے، آپ کیوں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ تو اصل یہ سارے کا سارا جو فلسفہ حج کا اور قربانی کا ہے، یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی حکم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس حکم کے اندر اگر فضیلت ہے، کوئی مقام اور مرتبہ ملا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور اللہ کا حکم اصل ہے. ہماری زندگیوں کے اندر جو اللہ کا ایک اصل حکم ہے، ان حکموں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کی جائے، فرض نماز نہ چھوڑی جائے. ایک مستحب عمل کے اوپر اتنی سختی سے عمل ہو رہا ہے، ایک مستحب حکم کے اوپر اتنی سختی سے ہم عمل کر رہے ہیں کہ گویا کہ وہ فرض اور واجب بن چکا ہے، اور جو پہلے سے فرض اور واجب ہے اس کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے بڑے نقصان کی بات. یہ صاحب قربانی کرنا چاہ رہے، نماز چھوڑ دی، تو قربانی ہوگی، قربانی کے دن بھی نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ کی بات کیسی مسلمانی ہے، کیسے اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہم بال نہیں کاٹ رہے، ناخن نہیں کاٹ رہے، یہ ہمارا ایک نفس کی خواہش ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں پورا کر رہے. اگر اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہوتے تو سب سے بڑا اللہ کا حکم وہ نماز کرنا، ہم نے نماز چھوڑ دی ہے.
یہ ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کا حکم نہیں، ہم اپنے نفس کے جو ہے نا اس کی تکمیل کر رہے ہیں، خواہشات کی. اور یہی سبب قربانی کے اندر بھی ہے کہ اللہ کا جو حکم جیسے آ جائے اس حکم کو بس پورا کر دو. میرا نفس کیا چاہ رہا ہے، میری عقل کیا کہہ رہی ہے، میری خواہشات کیا ہیں، میرا خاندان کیا چاہتا ہے، میری کیا مجبوریاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبح، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. اب فرشتہ حکم لے کے نہیں آیا، خواب آئیے. اب جس کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی تکمیل کرنی ہے، تعمیل کرنی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ خواب کو بھی بہت سنجیدہ لیتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا حکم ہی ہے، خواب اللہ کا حکم ہے. تو بیٹے سے پوچھے بیٹا بتاؤ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. فانظر ماذا ترى افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا آپ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ التجا کی کہ اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی مرادوں کے بعد، اتنی عمر میں آپ نے مجھے بیٹا دیا اور اب یہ حکم آ رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. ایسا کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی حجت نہیں، اور کوئی ذہن میں یہ خیال نہیں ہے یہ تو خواب ہے، خواب خیال بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو چھٹک دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. اور پھر بھیڑ کو ذبح کرنا کون سی کوئی انسانیت ہے. عام حالات کے اندر اگر دیکھا جائے تو دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان کو ذبح کیا جائے اور بیٹا باپ کو ذبح کرے. یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم دین کو عقل کی بنیاد کے اوپر پرکھیں گے، ہماری عقل میں آگے بات تو بات ٹھیک ہے، نہیں آئی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی. یہ کون سی عقل میں آنے والی بات ہے کہ باپ بیٹوں کو ذبح کرے. تو دین عقل کے اوپر نہیں چلتا، یہ بات یاد رکھیے گا. دین عقل کے اوپر نہیں چلتا، دین کے اپنے معاملات ہیں. عقل میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، اللہ کا حکم آگے بس پورا کرتے ہیں، ختم بات. یہ اللہ کا حکم ہے، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، عقل تسلیم کر رہی نہیں کر رہی، اس کی حکمت معلوم ہے نہیں معلوم، بس کرنا ہے اس کو، حکم آگے. ہاں جی بیٹا بتاؤ کیا کرنا ہے. میں نے تو خواب میں دیکھ لیا ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے کر دیں جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. کتنا بڑا ایک جگرا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کیسی تربیت بیٹے کی ہوگی کہ بیٹے نے بھی نہیں کہا کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں. ایک خواب کے اوپر بچے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں. بنیاد تو خواب ہے نا. بیٹے نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ کہہ رہے ابا جی آپ کا حکم سارا کھو گئے، آپ نے حکم کرتے ٹھیک ہے چلیں. اور لے کے چل پڑے اور دعا پھر یہ کی اور بات یہ سمجھے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، آپ مجھے صابر پائیں گے. اپنی صلاحیت کے اوپر اعتماد نہیں ہے. نبی ہو کے اپنی ذات کے اوپر، نبی کا بیٹا ہے، نبی زیادہ ہے اور مستقبل کے نبی، اپنی ذات کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اعتماد اللہ کے اوپر ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرے تعلقات، میری فلاں میرا فلاں کچھ بھی نہیں ہے. جب نبی ہو کے اعتماد اللہ کے اوپر درس دے رہے ہیں کہ میرا اعتماد بھی اللہ کے اوپر ہے، میں اپنی ذات کے بارے میں بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں صبر کروں گا. نبی اپنی ذات کے بارے میں گارنٹی نہیں دے گا. اللہ کے حکم کا محتاج، اللہ کے امر کا محتاج نبی بھی، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا. تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کچھ بھی ہو جائے. یہ ذہنوں میں بٹھا لیں
کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی طاقتور، کوئی وزیر، کوئی صدر، کوئی فلاں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بہت بڑا درس ہے پوری امت کے لیے کہ جب جو حکم اللہ کا آ جائے اس کو اسی طریقے سے بس پورا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دے دی ہے، اللہ نے ہمیں اس راہ پہ چلا دیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کی فکر کیجیے کس طریقے سے میری 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزر سے، اللہ کے حکموں کے مطابق گزر سے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام سارے گفتگو کا یہ ہے کہ 10 دن بہت اہم ہے، عبادت کے اعتبار سے بھی انسان دن کو بھی رات کو بھی مستقل اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ کی طرف رجوع رہے، ہر کام اگر سنت کے مطابق کر رہا ہے، اپنا بھی ذاتی بھی کوئی کام سنت کے مطابق کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، تو سارے کا سارا اس کا دین بن رہا ہے، عبادت بن رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے جو مصابق عمل ہے ناخنوں کے اعتبار سے اور بالوں کے اعتبار سے، اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے، اس حوالے سے انسان فکر میں رہے اور روزہ رکھنے کی کوشش کرے، اپنی جتنی عبادات ہیں ہر ایک میں خود دل لگا کے اس کی کوشش کرے، اور پھر قربانی جو ہے ہر انسان کوشش کرے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو ہلکی سی بھی توفیق دے، کسی بھی درجے میں قربانی کے وہ کر دے، وہ یہ نہ دیکھے کہ میرا نصاب بن رہا ہے، نصاب نہیں بن رہا، میں صاحب حیثیت ہو گیا ہوں، میں صاحب حیثیت نہیں ہو گیا ہوں، ان چکروں میں نہ پڑیں گے، اجر کمانے کی کوشش کریں، کسی بھی درجے میں کر سکتے ہیں، وہ قربانی لازمی طور پہ کریں۔ اور یہ کچھ 2-4 باتیں تھیں ضروری جس کو کرنا تھا۔ اب یہ تو یہ کہ عید کی نماز کے حوالے سے جو ہمارا مشورہ، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، موسم بہت گرم ہے، تو ہماری جو مشورہ اس میں یہ بات ہوئی کہ 6 بجے انشاءاللہ ہم عید کی نماز پڑھ لیں گے، تاکہ جن کا کوئی بڑا جانور بھی ہے تو یہ ہوگا کہ تقریباً 11-12 بجے تک وہ بھی فارغ ہو جائیں گے گوشت وغیرہ تقسیم کر کے۔ اگر لیٹ کرتے ہیں تو گرمی زیادہ بڑھ دی جائے گی، تو اس میں زیادہ پریشانی ہوگی، تو انشاءاللہ 6 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو بچوں کے حوالے سے سبق کیمپ کا اعلان کیا تھا پچھلا، تو آج انشاءاللہ اس کی پہلی کلاس ہماری ہوگی مغرب کے بعد۔ تو جو حضرات تو رجسٹریشن کروا چکے ہیں، بہت اچھی بات ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، بچوں کی چھٹیوں کو قیمتی بنائیں، پورا دن بیچارے گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، کوئی 2-4 چیزیں دن کے حوالے سے بھی سیکھ لیں گے تو یہ ظاہر بات لازمی طور پہ ان کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، والدین کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ سارا جو دین سیکھیں گے سارا والدین کے اکاؤنٹ میں بھی اس کا اجر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ اس کی کلاس کا بھی آغاز ہوگا مغرب کے بعد، جیسے مغرب کی نماز ہو جائے گی ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ہی کلاس شروع کر عشاء کی نماز تک کی کلاس جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سیکھ